السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل 104، 491 صفحہ۔ محبت کے چند لوازم اور آثار۔ لوازم کیا ہوتے ہیں؟ جو چیز اس کے لازمی حصہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ محبت کے چند لوازم اور آثار۔ ہر محبت کے کچھ آثار نشانیاں، توابع جو اس پہ فال بیک کرتی ہیں چیزیں، اس کے پیچھے آتی ہیں۔ لوازم جو لازمی حصہ ہوتے ہیں اس کے، اور احکام ہوتے ہیں۔ محبت خواہ اچھی ہو یا بری، گڈ اور بیڈ، نفع بخش ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، یا مضرت رساں یعنی نقصان دینے والی، کیسی ہی محبت ہو اس کے آثار ضرور نمایاں ہوتے ہیں، اس کی سمٹم ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ وجد، ذوق، حلاوت، شوق، انس، وصل اور اتصال یعنی ملاپ، قرب، انفعال یعنی اثر پذیری، بعد اور ہجر، دوری اور جدائی کے صدمات، وصل اور قرب کا سرور اور فرحت وغیرہ۔ یہ تمام امور محبت کے آثار اور لوازم ہیں۔ یعنی جس انسان کے اندر کسی بھی چیز سے جو محبت ہوگی تو انسان کے اندر یہ آثار اس کے لازم ہوں گے۔ انسان اپنے اندر کیا کیا چیز پائے گا؟ وجد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس چیز کو محسوس کرے گا، وجود اس کا، یعنی پھر ذوق، حلاوت، اس کی ایک مٹھاس بھی ہوگی، پھر شوق ہوگا اس چیز کی طرف جانے کا، اس کے حاصل کرنے کا، انس، اس سے مانوس ہوگا، انٹیمیسی ہوگی، وصل اور اتصال، قرب چاہے گا انسان، اس سے اثر قبول کرے گا، اس کے رنگ میں رنگے گا، اور اگر وہ چیز دور جائے گی تو اس کا صدمہ ہوگا، اور اگر قریب آئے گی تو اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں کسی بھی چیز کے لیے۔ اگر انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو سمجھیں کہ اس کے اندر مرض محبت پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن محمود ترین اور نافع ترین محبت وہ ہے، یعنی یہ چیز رکھی تو ہے اللہ نے، یہ تو ہوگی، یعنی محبت تو ہوگی انسان کے اندر کیونکہ اللہ نے رکھ دی۔ کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اختیاری ہے یا اکتسابی ہے، یا پھر انسان کے اندر کہیں سے آئی ہے، اس کا انسان کا اختیار ہے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چیز اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے، جو ادا اس کو پسند آتی کسی بھی چیز کے اندر، اس سے وہ متاثر ہو کر اپنے اندر اس کی محبت پانے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، وہ جاگ اٹھتی، یعنی ایک طرح سے کنسیو کر لیتا ہے اس محبت کو۔ اور اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہے، کوئی انسانوں سے کر رہا ہے، کوئی درختوں سے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز سے کر رہا ہے، کسی بھی چیز کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو یا غیر انسان کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ محمود ترین یعنی سب سے زیادہ جو قابل تعریف محبت ہے، اور جس محبت میں سب سے زیادہ فائدہ ہے، نافع ترین، سپرلیٹو ڈگری، وہ ہے جو محبت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود سے ہم آغوش کرے۔ یہ کرائیٹیریا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، اور اس پر اپنی محبتوں کو پرکھیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط، ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں۔ صرف دنیا نہیں، آخرت، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود، کامیابی سے ہم آغوش کرے، ہم کنار کرے۔ جہاں سمجھیں کہ دنیا کا کچھ نقصان ہو رہا ہے، کہ ایک انسان سے محبت دوسرے انسان کے حقوق کو چھین رہی ہے جس کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی چیز ہمارے مقصد میں، مشن میں حائل ہے، مقصد زندگی میں، یا پھر آخرت میں جس چیز پر جا کر حسرت ہوگی، وہ محبت مذموم ہے۔ اس چیز کی محبت، یعنی کسی بھی ایسی چیز کی طرف اگر وہ محبت لے جا رہی جو انسان کو خود نقصان دینے والی، تو پھر اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف اسے کھینچ لے جائے۔ سعادت خوش قسمتی، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ پولنگ فورس ہے،
کھینچتی ہے اس چیز کی طرف انسان کو. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی محبت کسی ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ جو اس کو دنیا آخرت کی بھلائی کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہو. کیونکہ کام آسان ہو جاتے ہیں نا. ایک کام ہوتا ہے لگے بندوں کرنا، مصیبت کے مارے کرنا، بوجھل قدموں سے کرنا. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی وہ انتظار کرتے ہیں کہ اذان کب ہوگی، کب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. ان کی بے چینی ہوتی ہے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے بات کی جا سکتی. اور اگر وہ محبت نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ سے تو نماز سب سے بڑا بوجھ ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ خاشعین دراصل کون ہے؟ یہی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جن کے اندر عاجزی ہے، خشوع ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ محبت انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے لازماً اپنے آپ کو اس سے چھوٹا کرتا ہے. تو یہی عبادت کی روح ہے اصل میں. اسی قسم کی محبت سعادت دارین کا عنوان ہے، اور وہ محبت جو دنیا اور آخرت کی مضرت کی طرف کھینچ لے جائے شقاوت اور بدبختی کا عنوان ہے. اس میں بدبختی چاہے کسی کھانے کی محبت ہو یا کسی نشے کی محبت ہو. جس چیز سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اس محبت سے گلو خلاصی کرانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ پولنگ فورس ہے نا جو انسان کی عقل کی بھی مت مار دیتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے اسے اس چیز کی طرف لے جاتی. انسان خود ریئلائز کرتا ہے، مانتا ہے، کنفیس کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، لیکن پھر اسی چکر میں اسی بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل نہیں پا رہا. تو اگر کوئی کسی بھنور میں پھنس جائے تو اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عام سیدھے سادے طریقے کافی ہو جائیں گے؟ سخت محنت کرنی پڑے گی. ہر شخص جانتا ہے کہ ایک عقل مند انسان اس محبت کو اختیار نہیں کر سکتا جو اس کے لیے مضرت رساں ہو، یعنی نقصان دہ ہو، اور اسے شقاوت اور بدبختی کے غار میں دھکیلے، یعنی جس سے پھر لوٹنے کی کوئی جگہ نہ ہو اس کے لیے. دیکھیں کہ انسان اگر کسی ایسی چیز کی محبت کا شکار ہے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن رہی ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کی ناراضگی میں اگر وہ مرتا بھی ہے یا دنیا سے جاتا بھی ہے تو پھر واپسی کا ہے کوئی راستہ کبھی کامیاب ہونے کا؟ دنیا کی تو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو ایک غار میں دھکیل رہا ہے، اس کو دھکیل رہا ہے، مصیبت، بدبختی. ہر آنے والا دن اس کی بدبختی میں مزید اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوڈ کر رہا ہے اپنے اوپر ان سب چیزوں کو، اپنے خلاف حجت بنا رہا ہے. ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ اس کے خلاف حجت بن رہا ہے. اگر وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے یا اس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے یا اس کے لیے مال جان وقت کچھ بھی برباد کر رہا ہے، ہر چیز اس کے خلاف حجت ہے. تو اس کا ایک ایک قدم اس کو دھساتا چلا جا رہا ہے نیچے، وہ نیچے کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے. اور جتنا وہ دیر لگائے گا، جتنا ڈیلے کرے گا، اتنا اور دھستا چلا جائے گا. مضرت رساں محبت کا صدور یعنی صادر ہونا، اس کا ہونا، وجود انسان سے صرف جہالت اور حماقت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. نقصان دہ چیزوں کی محبت کب ہوتی ہے انسان کو؟ لا علمی، جہالت، حماقت، بے وقوفی. کیونکہ انسان کا نفس، یہ نفس کی مصیبت ہے اصل میں، اسے مضرت رساں محبت کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اور سارا شر اس نفس کا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے شروع میں کیا کہتے تھے؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. اپنے ہی نفس کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہی بچا. صرف اللہ کو مضبوط تھامنا ہی حل ہے. اسی کو پکڑ کے آپ اس غار سے باہر آ سکتے ہیں، اور کوئی حل نہیں. کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ واقعی اس کے حضور نہ روئیں اور نہ گڑ گڑائیں اور اس سے مدد نہ مانگیں. انسان پھر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ مدد کر دے، وہ مدد کر دے، یہ، اور مشورے لیتے ہی چلے جاتے ہیں. کوئی انتہائی نہیں ان مشوروں کی، سب بیکار ہیں. کسی انسان کا مشورہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا اور اس کو نہیں پکڑیں گے. کیونکہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اور وہ کب ہدایت دیتا ہے، وہ کب راستہ دکھاتا ہے؟ جب واقعی انسان چاہتا ہے، جب تڑپتا ہے اس راستے کے لیے، اور جب مانتا ہے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو.
اور اللہ کے حضور مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے۔ بعض اوقات ہم ساری دنیا کے حضور کنفیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اکیلے میں قبولیت کے اوقات میں نہیں روتے، نہیں تڑپتے، نہیں مانگتے۔ اب قبولیت کے اوقات میں مثلاً اذان کا جواب دے کے اس کے بعد دعا مانگنا، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، بولے چلے جاتے ہیں۔ جس چیز میں دوا تھی وہ انہوں نے کھو دی، وہ گنوا دیا چانس، اور سر پھوڑ رہے ہیں وہاں جہاں سے نکلنے والا کچھ نہیں۔ یہی تو شرک کی مصیبت ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں میں اٹکا رہتا ہے اور ان سے مدد چاہتا ہے کہ وہ نکالیں گے اس کو، کوئی نہیں نکال سکتا۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جو رسی والی مثال ہے نا۔ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ اور مضرت رساں چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے جس میں اسے کسی قسم کا نفع نہیں ہوتا، کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا۔ ظاہر میں نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں، خود اپنی جان کو ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی تھی؟ کیا کیا تھا؟ کیا علاج تھا ان کا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ نہیں انہوں نے کہا یہ شیطان نے بہکا دیا، یہ بڑا دشمن تھا، آپ اس کو پکڑیں، اس نے کیوں ہمیں خراب کیا۔ ہم یہی کرتے ہیں، یہ ریزن ہے، وہ سبب ہے، اس نے بہکایا، وہ کمپنی غلط تھی، وہ ماں باپ نے نہیں توجہ دی، وہ اس نے کمی کی ہماری زندگی میں۔ ہم اوروں کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ سارا اپنی غلطی کا بلیم ان کو دے دیں اور خود پاک دامن بن کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کریں۔ جتنا مرضی زبان سے کر لیں، جتنی مرضی لاجک استعمال کر لیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ اگر ہو بھی تو اصل ذمہ دار اپنی غلطیوں کے ہم خود ہیں، اور جب تک یہ نہیں مانیں گے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ وہی کرنا پڑے گا جو آدم علیہ السلام نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ آنسو آدم علیہ السلام نے بہائے ہیں، سب سے زیادہ آنسو آدم علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ کب؟ جب وہ شیطان کے پھیر میں آگے تھے۔ ہم کتنے آنسو بہاتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اس وقت تو کوئی اور معبود اور کوئی تیسرا چوتھا تھا ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام اللہ ہی کے حضور روتے رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، واقعی میری غلطی ہے، میں نے قصور کیا۔ یونس علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی تھی؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میری غلطی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ آنسو داؤد علیہ السلام نے بہائے۔ کیا ہوا تھا داؤد علیہ السلام سے؟ داؤد علیہ السلام اتنے زبردست عدل کرنے والے تھے کہ رعایا کا ایک ایک بندہ ان سے خوش تھا۔ انسانوں میں سب سے زیادہ عادل، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار اور رعایا میں بہت عدل کرنے والے۔ لیکن چونکہ انسان تھے، ایک مقدمے میں کچھ بھول ہو گئی اور احساس ہی نہیں ہوا۔ بعض اوقات ایسا تھا نا، پھسلتے ہیں، بھولتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ساتھ ہی جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی طریقے سے وہ غلطی دکھا دیتے ہیں، کسی مثال کے ذریعے، کسی کی بات کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے وہ دکھا دیتے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ تم نے غلطی کی۔ انسان فوراً ریئلائز کرتا ہے، اوہ یہ تو میری بات کی جا رہی ہے، یہ تو میری کہانی ہے، یہ تو میں ہوں۔ بات کوئی کر رہا ہے، واقعہ کچھ ہو رہا ہے۔ کل ایک بچی نے خط لکھا کہ وہ کچھ عرصے سے ایک خاص مسئلے کا شکار تھی، کشمکش، کیا کروں کیا نہ کروں، بہرحال کسی چیز میں چین نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کہیں سے پتا چلا کہ آن لائن یہ لیکچر آتا ہے۔ انہوں نے جو ہی کلک کیا تو ڈاکٹر ادریس کوئی لیکچر لے رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو پہلا جملہ تھا اس میں میرے سارے سوالوں کا جواب تھا، اور اس دن میں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ کہاں سے کچھ پتا نہیں، اب ہم یہاں بول رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کون کیا سن رہا ہے، اور جس وقت وہ کلک کرے وہاں اس وقت کیا آ رہا ہو، جو اس ایک جملے کی تلاش میں ہم زندگی میں مارے پھر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے۔ کیسے دکھاتا ہے؟ کیونکہ ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ رستہ چاہیے۔ جب ہم اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں اور روتے ہیں اس کے آگے، تو پھر وہ خود اٹھا کے ہمیں وہاں لے جاتا ہے، وہ ہم سے وہ لنک کلک کرا دیتا ہے جہاں سے ہمیں جواب ملنا ہوتا ہے، جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں بھی جواب ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ اس ارادے سے بھی نہیں اس رستے پہ چل رہا ہوتا، لیکن کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے، مانگ اس سے رہا ہوتا ہے ہر دم، تو وہ کسی بھی چیز کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں، بعض لوگ فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، طرح طرح کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں خرچ نہیں کرتے، لیکن کسی ایک چھوٹی سی ٹپ میں وہ عرصے کی بیماریوں کا علاج موجود ہوتا ہے۔ بس وہ ایک بل کھولنا ہوتا ہے
یا ایک رکاوٹ دور کرنی ہوتی ہے اور انسان ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جیسے کبھی کوئی مریض ہی نہ ہو. تو شفا دیتا پھر کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا. تو اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انسان اپنے ساتھ سچا ہو، کیونکہ سب سے بڑی قوت یا سب سے بڑا جذبہ ہماری زندگی محبت کا نا. تو ہم میں سے ہر شخص جو بھی یہ پڑھ اور سن رہا ہے وہ ضرور اپنی محبتوں کا جائزہ لے، کیونکہ دل محبت سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتا. کس سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، کس چیز کی چاہت ہے، کس چیز کا نشہ ہے، کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی طرح پلٹ پلٹ کے جاتا ہوں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات انسانوں ہی کی محبت ہو، کسی نہ کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی. مثلاً کسی کو کمپیوٹر کی ایڈکشن ہو سکتی، نماز لیٹ ہو رہی ہے اور وہ لگا ہوا اس پہ براؤزنگ کرنے. کسی کو کسی اور چیز کی مصیبت ہو سکتی. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی بت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایسی حرکت ہوتی ہے اس کی کہ وہ بعض اوقات پھر وہ ارادے پہ بھی غالب آ جاتی، غیر ارادی طور پر، اور انکانشیسلی انسان کے قدم ادھر اٹھ جاتے ہیں. ایک ایسی پل ہوتی ہے کہ انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا، ارریزسٹیبل ہوتی ہے وہ. کیونکہ ہم عام طور پہ محبت صرف عشق و عاشقی والی محبت اسی چیز کو معبود سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کھانے کی چیز سے ہو سکتی ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کسی کام سے ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے اوپر ایک اور دھوکہ دیتے ہوں، اللہ ہی کا کام کر رہے ہیں لہٰذا اگر نماز نہ بھی ڈھنگ کی پڑی تو کیا ہوا، یہ بھی ضروری تھا. ہم بندوں کی خدمت کر رہے ہیں نا، لہٰذا اگر دیر بھی ہوگی نماز میں تو کیا ہوا، یا اور اسی طرح کی کئی چیزیں. تو ہر انسان بہت کلوزلی، آنےسٹلی، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو واچ کرے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی عبادت میں حائل ہوئی بھی ہے؟ بچے ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، انسان ہے، کوئی کام ہے، کوئی مشغلہ ہے، کوئی نشہ ہے، کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز نقصان دہ ہے جو اس تک جانے میں رکاوٹ ہے یا اس میں کوئی خلل ڈالے ہوئے، اور وہ ہم خود ہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جب اپنی دل کی آنکھیں کھلیں گے. انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جن کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اور اپنے ہی دل میں پائے جانے والے خیالات اور اپنے ہی دل میں پائے جانے والی محبتوں کا بھی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جہالت اور حماقت کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھیں منافقین کو کیا کہا گیا؟ سفہاء. سفہاء وہ جو تھا سیقول السفہاء، وہاں بھی اور یہاں بھی کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو یہ سفاہت جو ہوتی ہے، حماقت، جہالت، یہ دراصل انسان کو نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجبور کرتی رہتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے مضرت رساں محبت کی طرف لے جاتا ہے. بہت سے لوگ مثلا صرف نفس کی خواہش کے مطابق کھاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بیمار ہو، صرف وہی چیز کھاتے ہیں جو ان کے نفس کو اچھی لگتی ہے، ٹیسٹ، مزہ. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مضرت رساں. پتہ ہے کسی کو سگریٹ کا نشہ ہو جاتا، کسی کو کسی چیز کا ہو جاتا، رک ہی نہیں پاتا. اسی لیے تو روزے رکھے گئے، اور فرض روزوں کے علاوہ کیا کہا گیا کہ نفل روزے بھی رکھو، کیونکہ اس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول آتا ہے، کھانے پینے کی یا شہوت کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں جو دین میں ہمیں بتائی گئی ہیں، نمازیں ہیں، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، جہاد ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو دراصل انہی خرابیوں سے بریک لانے کے لیے یہ چیزیں فرض کی گئی ہیں اور لازم کی گئی. مال کی محبت توڑنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی، وطن اور اولاد اور بچوں کی محبت توڑنے کے لیے حج فرض کیا گیا، اور اسی طرح کے دیگر کام بھی. نفس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ اور مضرت رساں چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے. نفس کام ہی یہی کرتا ہے، ہر وقت ہلاکتوں کی طرف لے جا رہا ہے جس میں اسے کسی قسم کا نفع نہیں ہوتا. ظاہر میں نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی محبت سے پیش آنے والے حالات اور حوادث سے بے خبر ہوتا ہے، یعنی نقصان سے بے خبر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہے کتنا، اور بغیر سوچے سمجھے اور نقصانات سے لا علمی کی بنا پر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو معصوم لڑکیاں راہ چلتے لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کہاں تک خرابیاں جا پہنچتی ہیں، کیسی کیسی ہلاکتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. حالانکہ صاف واضح طور پر ہر عقل مند انسان کہے گا کہ اس میں اس کی عزت عصمت کا خطرہ ہے، اس میں اس کے مستقبل کا خطرہ ہے، اس کی نسلوں کا خطرہ ہے، اس کی زندگی، اس کے دین ایمان، ہر چیز خطرے میں. لیکن ہر چیز کو
کس پہ لے آتی؟ رزق پہ لے آتی ہے. صرف کس لیے؟ نفس کی خواہش کے لیے. اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے کہ جہاں سوائے یعنی اگر دیکھے تو حاصل کیا ہوا؟ اب زنا کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک نفس کی خواہش کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ لیکن نتائج کتنے بھیانک ہیں. زندگی بھر کے لیے انسان کو نفسیاتی مریض بنانے کے لیے کافی ہیں، اور باقی ہلاکتیں تو الگ ہیں. لیکن یہ جہالت اور یہ حماقت، یہ دونوں لفظ یاد رکھیے کہ ایسی ساری محبتیں جہالت اور حماقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور نقصان کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا، دنیا میں کیا کیا مصیبت آئے گی اور آخرت میں کیا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اس محبوب میں جو مضرتیں یعنی نقصان موجود ہیں یا جو خرابیاں اس کی محبت میں مضمر ہیں، اس کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کا نشہ ایسا ہے کہ جو اسے ہر نقصان سے کیا کیے ہوئے ہے؟ غافل کیے ہوئے، سوچنے بھی نہیں دیتا. یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بغیر علم، بلا سوجھ بوجھ کے محض خواہشات اور شہوات کی اتباع اور پیروی کیا کرتے ہیں. بغیر علم، بغیر سوچ، بغیر عقل اور بغیر سوچ سمجھ کے صرف شہوت کی، لسٹ کی پیروی کر رہے ہیں. یا پھر ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو ایسی محبت کی مضرتوں سے تو واقف ہیں، پتہ تو ہے نقصان کیا ہے، اس کی مضرتوں کو جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو اپنی معلومات پہ ترجیح، پرائرٹی دیتے ہیں. یعنی معلومات بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن علم پیچھے چلا جاتا ہے اور خواہشات اوپر آ جاتی. اس صورت میں علم بھی فائدہ نہیں دیتا. اس صورت میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبت دو چیزوں سے مرکب ہو جاتی ہے، مرکب یعنی کمپاؤنڈ بن جاتی، اعتقاد فاسد اور اتباع خواہشات، یعنی غلط عقیدہ اور خواہشات کی پیروی. محبت فاسد کی پیداوار محض جہالت اور حماقت اور اعتقاد فاسد کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی فاسد محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جہالت و حماقت اور غلط اعتقاد کی وجہ سے. اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں، اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں. کس قسم کی؟ جو جہالت حماقت پر مبنی اور اعتقاد فاسد پر. یا پھر یہ کہ جہالت اور اعتقاد فاسد کے بعض دوسرے امور اس میں جمع ہو جاتے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کر اسے شبہات کی طرف موڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے حق اور باطل اس پہ مشتبہ ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے غلط ہے، پھر انسان کی خواہش کہتی ہے نہیں، تعویلیں کرنے لگتا ہے انسان. اور محبوب کا معاملہ اس کے سامنے بظاہر ایک آراستہ صورت میں پیش ہوتا ہے، یعنی محبوب اس کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی خاص چیز ہوتی نہیں. ان شبہات کی تائید اور معاونت سے شہوات اسے اپنی گرفت میں لے کر، یعنی شہوت اسے کنٹرول کر لیتی ہے، کشا کشا محبوب تک کھینچ کر لے جاتی. پھر شبہات اور شہوات کے لشکر عقل اور ایمان کے لشکروں کے مقابلے میں پوری قوت سے ڈٹ جاتے ہیں. ایک طرف شہوت ہے، ایک طرف ایمان، دونوں میں اب یعنی کہ جنگ شروع ہو گئی، اور جانبین میں پوری قوت سے مار کے شروع ہو جاتے ہیں. بالآخر ان میں سے غالب و ظفر یاب وہ ہوتا ہے جو قوی تر اور مضبوط تر ہوتا ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ غالب آ جاتا ہے، شہوت مضبوط ہو تو ایمان پیچھے چلا جاتا ہے، شہوت اس پہ غالب آ جاتی، اور اس طرح انسان پھر ہر خرابی اور برائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایمان کمزور ہونا پھر کس بات کی علامت ہے کہ کیا ہے وہاں؟ وہی نفاق. جب یہ حقیقت ذہن نشین ہو جائے تو جان لیجئے کہ محبت کی ہر نوع اور ہر قسم کے توابع اور لوازم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے مطبوع کا ہوتا ہے. جو محبت محمود اور نافع ہے، یعنی پسندیدہ ہے، وہ اس کے لیے عنوان سعادت ہے، خوش قسمتی کا سبب ہے. یعنی انتہائی خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو صحیح محبت ملی یا محبت کرنے کا ڈھنگ آیا، کیونکہ محبت زندگی میں حسن بھی پیدا کرتی، خوشی پیدا کرتی ہے، ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی، عمل صالح میں سبقت کرنے کا باعث ہوتی. اس سے اس کی دنیا اور عقبہ کی فلاح وابستہ ہے. اس محبت کے تمام توابع، لوازم اور آثار اس کے حق میں نافع اور سود مند ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے. ان توابع اور لوازم کو وہی حکم ہوگا جو ان کے مطبوع کا، مطبوع جس کی پیروی کی جاتی. انسان اگر محبت محمودہ کے لیے روتا ہے،
اگر انسان کی محبت اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور پھر اس کے آنسو آتے ہیں اس محبت میں، تو یہ رونا اس کے حق میں نافع ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہے، کیونکہ اس سے اس کے اندر دل میں نرمی پیدا ہوتی، اسے حزن و غم لاحق ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے نفع بخش ہے، اس پر ثواب ہے اس کو، اور فرح و مسرت حاصل ہوتی، خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سود مند ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، انشراح و انبساط پیدا ہوتے ہیں، دل کھل جاتا ہے، عقل کھل جاتی ہے، دل دماغ روشن ہو جاتا ہے، چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں، انسان جہالتوں سے نکلتا ہے، تو سب اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کے لیے مفید ہے، اور انقباض پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے موجب سعادت، یعنی کچھ چیزیں اس کے دل کے اندر ایک اضطراب اور ایک یعنی جو کہتے ہیں نا اپریہنشن پیدا کرتی ہیں، تو اس سے بھی فائدہ ہے۔ غرض یہ تمام امور اصل مطبوع کی طرف سفر محبت کی منزلیں قرار پا جاتی ہیں، اور ازدیاد محبت یعنی محبت کا زیادہ ہونا، رنج محبت یعنی محبت کی وجہ سے دکھ افسوس ہونا، قوت محبت اصل محبت کے احکام میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پھر انسان کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔